بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیدا و مصلیہ و مسلمہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا صدق اللہ العظیم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، آج کی اس نشست کے اندر ہم زبان سے پیدا ہونے والی 12ویں آفت کا ذکر کریں گے۔ زبان سے پیدا ہونے والی 12ویں آفت وہ غیبت کرنا ہے۔ غیبت کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس مذمت کو جو قرآن نے بیان کی ہے غیبت کی وہ ہم بیان کریں، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ غیبت ہوتی کیا ہے، غیبت کہا کسے جاتا ہے اور غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو عزیز سامعین، سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں تو غیبت یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کا ذکر ایسے الفاظ کے ساتھ کرنا کہ وہ الفاظ اگر اس شخص تک، اس بھائی تک پہنچ جائیں تو وہ اسے اچھے نہ لگیں بلکہ برے لگیں، تو یہ غیبت ہے۔ اب یہ الفاظ کسی اعتبار سے بھی ہوں، یہ قولی ہوں، فعلی ہوں، دینی ہوں، دنیاوی ہوں، اس کے لباس کے حوالہ سے ہو، اس کی اپنی جسم اور صحت کے حوالہ سے ہوں، اس کے عزیز و اقربا کے حوالہ سے ہوں، حتیٰ کہ اس کے جانوروں کے حوالہ سے بھی ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ کہ جو اسے برے لگیں اور اس نے ان الفاظ کو ذکر کیا ہو تو یہ غیبت ہے، جس سے بچنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس غیبت کی کیا مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو کون ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا اور پھر وہ بھائی بھی مرا ہوا ہو؟ تو قرآن نے غیبت کرنے والے شخص کو اتنا برے انداز میں ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو ایسا ہے جیسا کہ یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردہ بھائی کا یہ گوشت کھا رہا ہے۔ تو غیبت سے بچنا ہمارے لیے اس قدر لازم اور ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت عرش کا رحمان قیامت کے دن اس شخص کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ جو کسی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کی حفاظت قیامت کے دن فرمائے گا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو لوگوں کی عزت دنیا میں محفوظ رکھتا ہے اور قیامت کے دن اللہ اس کی عزت کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اتنا زنا کا بھی گناہ نہیں جتنا غیبت کرنے کا گناہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ سچے دل سے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے شخص کی اللہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا کہ جب تک وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہو، جب تک وہ شخص نہ معاف فرما دے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے تو تب تک اللہ بھی اس کے اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا۔ تو اس واسطے حضور نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی سخت ہے، اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، بے نجش جو ہے اسے نہ اختیار کرو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے روح گردانی اختیار نہ کرو۔ اور کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ، حسد سے باز آ جاؤ، غیبت سے باز آ جاؤ، بغض سے باز آ جاؤ، روح گردانی سے باز آ جاؤ، اور بری بے سے، خرید و فروخت سے باز آ جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے مجھے اور آپ کو منع کیا ہے ہم ان سے باز آئیں۔ اگر ہم باز نہیں آتے تو ہم کامل مومن نہیں ہیں، ہم اپنے آقا کی بات ماننے والے نہیں ہیں، گویا کہ ہم اپنے آقا کی باتوں سے، آقا کے فرامین سے بغاوت کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں کا حضور نے ہمیں حکم دیا ہم ان چیزوں پر عمل کریں، جن چیزوں سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ آج کس قدر غیبت اس معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے، ہر شخص دوسرے شخص سے تیسرے شخص کی برائی کیے جا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک طبقہ نہیں، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، اعلیٰ ہو یا ادنیٰ ہو، کمزور ہو یا قوی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک شخص مبتلا ہے اس کے اندر۔ اور کیا ہے، غیبت کی جا رہی ہے دوسرے کی، چغلیاں کی جا رہی ہیں دوسرے کی، اور یہ نحوست کتنی ہے کہ یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے چیز، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے۔ اور غیبت ہمیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بن رہی ہے ہمارے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا بھی سبب بن رہی ہے۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت ذکر فرمائی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا موسیٰ جو غیبت سے توبہ کرتے ہوئے موت اس کو آ گئی اور وہ مر گیا تو وہ جنت کے اندر سب سے آخر کے اندر داخل ہوگا، سب سے آخر پر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور فرمایا موسیٰ جو غیبت پر اصرار کی حالت میں مرا، غیبت پر اصرار کی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ جہنم کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا۔ تو بھائیوں دیکھیے کس قدر یہ غلیظ گناہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو جہنم کے کنارے پہ لے جا رہا ہے، بلکہ جہنم کے اندر لے کر جا رہا ہے اور جنت سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ جو قوم اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، اپنے ہی چہروں کو اپنے ناخنوں سے وہ قوم نوچ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی قوم ہے کہ جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کی عزت کو مجروح کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حضور یہ وہ لوگ ہیں، غیبت کرنے والے اپنے ہی چہروں کو نوچے جا رہے ہیں اور اپنے ہی چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ کر اسے مٹا رہے ہیں۔ محترم سامعین دیکھیے تو صحیح کہ یہ غیبت ہمارے اندر کس قدر پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ زبان ہی ایسی شے ہے کہ جو ہمیں نیکی کی طرف لے جا رہی ہے، یہ زبان ہی ہماری ایک ایسی شے ہے کہ جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو یہ 11ویں آفت جو آج کی اس نشست کے اندر ہم نے ذکر کی ہے، زبان سے پیدا ہونے والی یہ 11ویں آفت ہے کہ جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، اس کے رسول سے دور کرتی ہے، ہمیں ہمارے اسلام اور دین سے دور کر رہی ہے، رسول کریم کی تعلیمات سے دور کر رہی ہے۔ اور اگر ہم اسی زبان کا استعمال درست کریں اور ان آفات سے اپنے آپ کو بچائیں تو یقیناً اللہ کی رضا کا یہی زبان سبب بن جائے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا یہی زبان سبب بن جائے گی، حتیٰ کہ مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے یہی زبان سبب بن جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اس غیبت جیسی لعنت سے ہمیشہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔